أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے سلسلے درس بخاری میں ہم بخاری شریف کی دوسری حدیث پر گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلی حدیث مبارک اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سوال عرض کیا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی گھنٹی کی آواز کے مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سخت ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے میں وہ یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، فرمایا فرشتہ کبھی مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سخت جاڑے کے دن، یعنی سخت سردی کے دن آپ کو دیکھا، آپ پر وحی اترتی تو نزول وحی کے اختتام پر جبین اقدس پسینہ پسینہ ہوتی۔ ناظرین، اس حدیث مبارک میں وحی کیسے آتی تھی اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، اشارہ کرنا، لکھنا، مکتوب، رسالہ، الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں وحی کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو اس نے اپنے انبیاء میں سے کسی پر نازل فرمایا، اسے وحی کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی نبوت اور دوسری الہام۔ وحی نبوت جو انبیاء میں سے کسی نبی کی طرف آئی ہو اسے وحی نبوت کہتے ہیں، جیسے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی وحی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا الہام جو غیر نبی کی طرف ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثال جو بیان کی گئی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی۔ اور دوسری اس کی مثال وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ غیر نبی کی طرف جب وحی کی نسبت کی جاتی ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ دل میں بات ڈال دی گئی، جیسا کہ یہ دونوں مثالیں جو ہم نے بیان کی ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ان دونوں مثالوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں دل میں بات ڈال دینے کے معنی علماء نے کیے ہیں۔ دونوں کا حکم کیا ہوگا؟ جو وحی نبوت ہے یہ قطعی ہوتی ہے اور قابل حجت بھی ہے، الہام ظنی ہوتا ہے، اس وجہ سے قابل حجت بھی نہیں ہوتا۔ وحی کی اقسام
اس کی اصل کے اعتبار سے بھی کی گئی ہیں۔ وحی کی اقسام اس کی اصل کے اعتبار سے دو طرح ہے، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ اور معنی دونوں کا نزول ہو تو اسے وحی مطلوع کہتے ہیں، اور یہی قرآن مجید ہے۔ اور اگر آپ پر صرف معنی نازل ہوئے، الفاظ نازل نہیں کیے گئے، اور آپ ان معنی کو الفاظ میں تعبیر کر دیتے ہیں تو یہی وحی غیر مطلوع ہے، اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ علماء کرام نے نزول وحی کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 11 صورتیں اپنی کتاب میں بیان فرمائیں۔ ان میں سے پہلی صورت حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا کلام قدیم کو سننا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام قدیم کو سماعت فرمانا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری صورت فرمایا فرشتے کے واسطہ سے وحی نازل ہونا، اور تیسری صورت دل میں کسی معنی کا القاء کر دیا جانا، یہ بھی نزول وحی کی ایک صورت ہے۔ اور چوتھی صورت جو اس حدیث مبارک جو آج ہم نے اپنے درس میں موضوع جس کو بنایا ہے، اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نازل ہونا۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گھنٹی کی آواز عام لوگوں کے لیے تو اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہوتے، تو پھر گھنٹی کی آواز میں کیا معنی ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی معنی نہیں ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس آواز میں کوئی معنی اور مفہوم موجود ہوتا تھا، جیسا کہ اس کی مثال آج کل کے ترقی یافتہ دور کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام دینے کا ایک عمل کیا جاتا ہے، ایک طرف سے صرف ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور جملے خود بخود دوسری طرف سے ترتیب پا جاتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وحی کی یہ آواز صرف گھنٹی کی مسلسل ٹن ٹن کی شکل میں ہی اگرچہ ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں پورے فصیح و بلیغ جملے موجود ہوتے تھے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل کے اندر آئیں، جیسے کسی اعرابی کی شکل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل کے اندر تشریف لائے، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 600 پروں کے ساتھ کہ جس میں یاقوت اور موتی جڑ رہے تھے، اس طرح تشریف لائے، یہ اصل شکل میں تشریف لائے۔ اور ساتویں اس کی صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کسی معروف آدمی کی شکل میں تشریف لائیں، جیسے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی شکل میں تشریف لاتے۔ اور آٹھویں صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بیداری میں ہم کلام ہو، جیسے شب معراج۔ اور نویں صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نیند میں ہم کلام ہو، جیسے جامع ترمذی میں مرفوع حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت حسین صورت میں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ اور 10ویں صورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کوئی واقعہ دکھا دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بھی وحی کا ایک انداز ہے، وحی کی ایک صورت ہے، اور انبیاء کے خواب جو ہیں وہ حق ہوتے ہیں، رؤیا الانبیاء حق۔ اور 11ویں صورت جو آپ نے بیان فرمائی یہ وحی اسرافیل ہے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین،
یہ تو تھی نزول وحی کی 11 صورتیں جو علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی۔ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے اس کو سماعت فرمائیے۔ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہتا ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، افزائش نسل کے لیے اسے سلسلہ ازدواج کی حاجت ہے۔ ان چاروں چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی ضابطہ، اگر کوئی قانون نہیں ہوگا تو ہر زور آور جو شخص ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اصول مرتب کرے گا اور اس کے مطابق لوگوں پر حاوی ہو جائے گا۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے وہ اصول ختم کر دے گا، کوئی اور اصول دوبارہ بنا لے گا۔ جیسا کہ آپ خود بھی زندگی میں اس کی مثالیں دیکھتے ہوں گے کہ اپنی ضرورت کے مطابق خود قانون بنا لیا، جب اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اس قانون کو بدل ڈالا۔ تو انسان کو جہاں خوراک کی ضرورت ہے وہیں پر مکان کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، افزائش نسل کے لیے اسے سلسلہ ازدواج کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی قانون، کوئی ضابطہ اسے نہ دیا جائے تو خود قوانین بنائے گا اور ان قوانین کے ذریعے سے خود اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا، دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یقیناً کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو مافوق الانسان کا بنایا گیا ہوا ہو، تو اس کے لیے یقیناً ہمیں وحی کی ضرورت ہے تاکہ وہ قانون ایسا ہو کہ جو کسی جانبداری کے شائبے سے پاک ہو، وہم و گمان بھی نہ ہو اس کا، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہی قانون ہو سکتا ہے، اور اسی کو وحی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان عقل سے خدا کی توحید کو پہچان سکتا ہے، قیامت کے قائم ہونے، حشر و نشر، جزا و سزا کو بھی اپنی عقل کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، لیکن عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مفصل احکام کو کیسے جان سکتا ہے؟ وہ عقل سے یہ تو جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے، ناشکری کرنا یہ بری بات ہے، لیکن وہ عقل سے یہ نہیں پہچان سکتا کہ اس شکر کو وہ ادا کیسے کرے۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے سے ہی ہوگا، اور اسی کو علماء فرماتے ہیں کہ وحی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء ایک صورت اور بیان فرماتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم اپنے حواس کے ذریعے پہچان لیتے ہیں، جیسے رنگ، بو، ذائقہ، ان کو ہم جان لیتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے، اور بعض چیزوں کو عقل سے ہم جان لیتے ہیں، جیسے 2 اور 2 ان کا مجموعہ 4 ہوتا ہے، یہ ہمیں عقل سے پتہ چل جاتا ہے۔ مصنوع کے وجود سے ہم صانع کے وجود کو جان لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے، نہ ان کو عقل سے جانا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہے، زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے، اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے۔ غرض عبادات، معاملات، ان کے کسی بھی شعبے کو ہم اپنے حواس کے ذریعے نہیں جان سکتے، اور عقل کے ذریعے سے بھی ان کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ اس کو جاننے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، اور وہ وحی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے حواس غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلا حواس یہ کہتے ہیں کہ میں ریل کا سفر کر رہا ہوں، باہر اگر دیکھوں تو گویا ریل کے ساتھ ساتھ درخت بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بخار زدہ شخص کو اگر دیکھا جائے، اسے کوئی چیز کھلائیں تو ہر چیز اسے کڑوی لگنے لگتی ہے۔ حواس بسا اوقات غلطی کرتے ہیں، وہ چیز کڑوی نہیں ہوتی، لیکن بخار زدہ شخص کی چونکہ کیفیات ہی ایسی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، اور ریل میں سفر کرنے والے کو یوں لگتا ہے کہ درخت دوڑ رہے ہیں حالانکہ وہ اپنی جگہ پر سٹل ہیں۔ یہ حواس غلطی کرتے ہیں۔ حواس جب غلطی کریں تو پھر عقل تنبیہ کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی عقل بھی غلطی کر جاتی ہے۔ مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے،
مال کو صرف اپنے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا جائے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے ضرورت مندوں کو دیا جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ تم زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرو، تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو مال ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو یہاں پر عقل اسے یہ کہتی ہے کہ تو مال نہ نکال، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے، یہ گویا رب سے تجارت ہے۔ تو حواس غلطی کرے، عقل تنبیہ کر دیتی ہے، لیکن عقل اگر غلطی کرے تو پھر کون تنبیہ کرے گا؟ یقیناً عقل کی غلطیوں پر تنبیہ کے لیے کوئی اور چیز ہونی چاہیے، اور وہ یقیناً وحی ہے، کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی ضروری ہے۔ وحی کس پر ہوتی ہے؟ وحی کے ثبوت کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ وحی کی تعریف ہم نے پہلے یہ بیان کر دی، ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل فرماتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی کا دعویٰ ہر کوئی نہیں کر سکتا، وحی کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، اور نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی کو نازل فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ وحی کے لیے نبوت ہی کیوں ضروری ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، وحی کے لیے نبوت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ اگر نبوت کے بغیر ہم وحی کا ثبوت ممکن مانیں تو یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کا نظام فاسد ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو قتل کر دے گا، جب اس کو پکڑ کر لایا جائے گا، اس سے انویسٹیگیشن ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ یہ کہہ دے گا کہ بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، فلاں شخص کو قتل کر دو، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک شخص زور آور ہے، وہ دوسرے کمزور پر غالب آ جائے گا، اس کی زمین کے اوپر قبضہ جما لے گا، غصب کر لے گا، کسی کا مال اٹھا لے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا۔ دنیا کے نظام میں یہ سب کچھ غلطیاں کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو وہ آگے سے دو جملے بولے گا۔ وہ جملہ یہ ہوگا کہ مجھ پر وحی آئی تھی، لہٰذا بس میں نے اسی وحی پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے، لہٰذا مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ تو ہر کس و ناقص کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ وحی کا دعویٰ کر دے، ورنہ دنیا کا نظام خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ وحی کا دعویٰ فقط نبی کر سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کو نازل کیا ہے، لہذا وحی کا ثبوت ہر شخص کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور نبوت کا دعویٰ یاد رکھیے تب ثابت ہوگا جب اس کے ثبوت پر معجزات پیش کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو یقین کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لے کر آیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ نبی کے سامنے اپنے فرشتہ ہونے اور حامل وحی الہی ہونے پر معجزہ پیش کرتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بعض جو عبارتیں ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کو ایسے اوصاف یا ایسی صفت عطا فرماتا ہے جس سے وہ جن، فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتا ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جی انسان ہے، جانوروں کو پہچان لیتے ہیں کہ ان کو جانور کہا جاتا ہے، نباتات کو جدا کر دیتے ہم کہتے ہیں کہ یہ نباتات ہیں، جمادات کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ جمادات ہے۔ اللہ نے ہمیں انسانوں کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ جس صفت کے ذریعے ہم انسانوں، جانوروں، نباتات اور جمادات سب کو جدا جدا دیکھ سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو بھی ایسی صفت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ صفت عالم شہادت کی دی گئی ہے، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پہنچ عطا فرمائی ہے وہ صرف اور صرف عالم شہادت ہی میں نہیں ہوتی، بلکہ عالم غیب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کو ایسے اوصاف، ایسی پہنچ
اللہ جل مجدو ایسی قدرتیں، ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے، تو ہماری پہنچ عالم شہادت پر ہے کہ بظاہر دیکھ کر ہم گواہی دے دیتے ہیں، اور نبی کے پاس جو پہنچ ہے، نبی کے پاس جو قدرت ہے، وہ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کا ایک معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس درس بخاری میں جو کچھ بھی ہم نے سماعت کیا ہے اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔